رحمان صاحب بالکل ایک کرپٹ آدمی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنے اسلام کے مقدس نام کو اپنے سیاسی اور مالی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ آرمی کے پیروں میں پڑتے ہیں، اور جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ اسی آرمی کے بارے میں ایسی تنقید کرتے ہیں، وہ جملے استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے بھارت میں یہاں کے جو ملک کے کردار ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے جو شہید ہیں ان کے خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب غدار وطن ہیں، یہ ہمارے شہیدوں کو ان کے خلاف بول رہا ہے، یہ بہت بڑا غدار ہے، اس کو ڈی چوک میں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ میں ایک پاکستانی ہونے سے اس نے ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی کی ہے، میں درخواست کروں گا اس کو قانون کے مطابق سخت سزا دینی چاہیے۔ یہ جو طالب علم ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ان کے طالب علم کرنے پہ اور انڈیا کے لوگوں کو کرنے کے ہمارے جو شہداء ہیں جنہوں نے بارڈروں پہ قربانیاں دی ہوئی ہیں، میں شہداء کرام کو عظمت کرتا ہوں اور ان کو سلوٹ کرتا ہوں، اور بار بار میں گزارش کرتا ہوں فضل الرحمان صاحب سے ہوش کے داخل لو، تم شہیدوں کو خلاف کیوں حرمتی کر رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو بھیجو، وہ بارڈر پہ جا کے پاکستان کے بارڈروں کی جا کے حفاظت کرے۔ تم اس قابل نہیں ہو، جب تم حکومت میں ہوتے ہو تو حکومت کے ساتھ ہوتے ہو، جب حکومت سے نکل جاتے ہو تو پھر جو شہداء کرام ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، تو اس کو قانون کے مطابق سخت سزا دینی چاہیے۔ اور ایک شہری ہونے کے ناطے مجھے خود بڑا دلی دکھ ہوا ہے، دلی آزاری ہوئی ہے، اس نے شہیدوں کے خلاف کیوں بولا ہے؟ اس کے جو شہید ہیں، جو شہیدوں کی دلاغاری کیوں کی ہے؟ اس کو قانون کے مطابق فوراً سزا دینی چاہیے اور ڈی چوک میں اس کو سرعام لٹکانا چاہیے، تاکہ باقی کسی بندے کو ایسی جرات نہ ہو کہ ملک کے خلاف بول سکے۔ میں بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے ملک کے شہیدوں کو قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں جی، ہمارے جو شہداء ہیں وہ ہمارا فخر ہیں، وہ اپنی زندگی قربان کر لیتے ہیں ہماری حفاظت کی خاطر، اپنے جو وطن ہے اس کی خاطر، تو وہ ہمیشہ ہمارے سر کا تاج رہیں گے۔ اور اس سے قبل بھی جو ہے جتنے بھی شہداء ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی، تو ہم ان کا بہت احترام جو ہے وہ تمام لوگوں کا ہے۔ اور پاک فوج جو ہے وہ ہمیشہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس کے محافظ ہے۔ اگر بارڈروں پہ جو عام عوام ہے وہ اگر سکون سے سو رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بارڈر پہ حفاظت کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود ہیں، تو اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ اتنے اطمینان سے اور محفوظ فیل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں وہ ہمیں ان پر فخر ہے، اور پاک فوج جو ہے یا مختلف جتنے بھی ادارے ہیں جو پاکستان کی حفاظت کا ذمہ ہے ان کے سر، تو وہ تمام جو ادارے ہیں، تمام جو اس کے اندر لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ہم ان سب کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہمارے شہداء کی توہین کر رہے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے پاکستان کے لیے کتنی خون ریز جنگیں ہوئی ہیں، 47 میں، 65 میں، رن اکچ میں، 71 میں، سیاچن میں، کارگل میں، تو کس کا ہم اس کا احسان کریں گے؟ کن حالات میں ہمارے ان کے فوجی لڑے ہیں، بھوکے رہ کے، پیاسے رہ کے، اور ہندوستان پہ، بنگلہ دیش میں، پتہ نہیں کہ افغانستان سے کس سے انہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی تاریخ لکھی ہے، اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور کوئی ان کے خلاف ایسی باتیں نہ کہ ان کی آئندہ ہمارے شہداء کی حوصلہ شکنی ہو، دل شکنی ہو، ان کے جو لواحقین ہیں ان کی کوئی بےزتی ہو کہ بھئی یہ تم نے کیا ہے، جان کی قربانی دی ہے تو تنخواہ لی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تنخواہ لینے والی ہوتی تو وہ ہتھیار چھوڑ کے آ جاتے وہاں، اپنی جانیں قربان نہ کرتے وہ۔ جہاں پر شہداء کی بات آتی ہے، خواہ پاک ہماری افواج ہوں، ان کی عظمت کو، شہداء کو ہم سلام پہلے بھی کرتے ہیں، ابھی آتے آ رہے ہیں۔ انتہائی چھوٹا بیان انہوں نے دیا ہے۔ اتنی اگر پرانی شخصیت ہو سیاسی اور ایسا بیان دے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں جب تک وہ آ کر میڈیا پر معذرت نہیں کریں گے۔ اگر وہ اتنا مفلس ہے پاکستان کا اور اس قوم کا، وہ بارڈر سے پتروں نے بھیجا، آپ جاؤ، انہوں پتہ لگا بھائی کس طرح شہید ہوں گے ماں دے بچے ہیں جی، انہوں قدر نہیں ہے، یہ رشوت خور ہوں، رام خور ہونے ہیں جی، اور فوج کا مذاق اڑا دیں۔ فوج زندہ باد ہے، میں فوج میں رہ کے آیا، میں نمک کھادا، ہوں بھی میں بلان دے، انشاءاللہ میں بارڈر سے جان واسطے جا رہا ہوں، ملک دی دفاع واسطے، انشاءاللہ میں ہر وقت حاضر ہوں، 24 گھنٹے حاضر ہوں۔